رمضان المبارک کی عبادت کے بعد صدقہ فطر روزوں کا شکرانہ ہے، اور ایام حج میں حج کی عبادت کے بعد قربانی یہ شکرانے کی عبادت ہے۔ ان قریب وہ ایام آنے والے ہیں جن میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی محبوبانہ عبادتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے، اور قربانی کی عبادت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ جو ان پر حالات آئے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں بھیجی، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کا امام بنائیں گے، یہ نہیں کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کو، بلکہ عام صیغہ بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے بہت سارے کام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اپنانا بھی ضروری ہے، اور ان کو کرنے پر اللہ کے ہاں فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کے کام کو، حکم کو جاری کر دیا جائے تو وہی سب کا امام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عملی طور پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش وہ قربانی ہے۔ کیا ہے؟ قربانی۔ دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو دین اتباع کا نام ہے، مان لینے کا نام دین ہے۔ جو حکم جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اس حکم کو اس طریقے کے مطابق پورا کر لیں، یہ دین ہے۔ اس حکم کے اندر حکمتیں تلاش کرنا، مصلحتیں تلاش کرنا، یا عقل کے مطابق اس کو جوڑنے کے فلسفے بیان کرنا، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیان ہو جائیں یا کہیں ہم پڑھ لیں یا سمجھ میں آ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اس کا تعلق اس حکم کے ماننے کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں گے تب جب ہمیں حکمت سمجھ میں آئے گی، جب ہمیں اس کی مصلحت سمجھ میں آئے گی تب مانیں گے۔ یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لیں، تو اس کو مانیں گے تو ہی کام بنے گا۔ جمعے کی نماز کتنی رکعت فرض ہے؟ 2 رکعت فرض ہے۔ عام دنوں میں جمعے کی نماز کے وقت میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر میں کتنے فرض ہیں؟ 4 رکعت فرض ہے۔ بھئی جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، فضیلت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں اس دن کے اندر، بڑے فضائل اس دن کے آئے ہیں، تو اس دن تو 2 کے بجائے 4 نہیں بلکہ 6 فرض ہونے چاہیے تھے۔ فضیلت زیادہ ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھی فضیلت والا دن ہے، مجمع بھی بڑا ہے، لہذا عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ثواب زیادہ مل جائے، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمیں ملا، وہ کیا ہے
کہ اگرچہ اس دن کی فضیلت بہت ہے لیکن اس کی فضیلت حاصل اسی وقت ہوگی جب اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جمعے کی نماز میں تو 2 فرض ہوتے ہیں، میں اس سے پہلے یا بعد میں ظہر کی 4 فرض بھی پڑھ لوں تاکہ مجھے ثواب زیادہ مل جائے، تو علماء نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر جمعہ نہیں پڑھا تو ظہر بھی ادا نہیں ہوگی، اس طریقے سے جمعہ چھوڑ کر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی 3 جمعے جان بوجھ کر سستی کر کے چھوڑ دے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اور جمعے کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت فرض ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے، 5 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھنی پڑے گی۔ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ پڑھنی چاہیے لیکن فرض 2 ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز اتباع ہے، جو اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں ملا ہے، ہم ویسا پورا کریں گے تو وہ اللہ کے عبادت شمار ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ایام حج میں عبادات میں سے ایک عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی قرب سے ہے، اردو زبان میں بھی قرب کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ عبادت جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہا جاتا ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کتنے دن کرنی ہے؟ صرف 3 دن ہے۔ 3 دن سے پہلے کریں گے، 3 دن کے بعد کریں گے تو وہ قربانی نہیں شمار ہوگی۔ پورا سال کرتے رہیں گے وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ قربانی وہی شمار ہوگی جو صرف 3 دن تک کے اندر اندر کی جائے، بس اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور قربانی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیج رہے ہیں وحی لے کے ذریعے، تو کتنے احکامات آئے، فرشتے لے کر آئے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جبرائیل کو بھیجتے کہ جاؤ ان سے کہو کہ قربانی کریں، نہیں، خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب اٹھنے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ یہ تو خواب ہے، چھوڑو کیا بات ہے، خواب ہے، کوئی حقیقت تو ہے نہیں، کوئی وحی تو آئی نہیں ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو جو خواب ہے وہ بھی وحی کے حکم میں ہے، تو خواب میں جو چیز دیکھی اس پر بھی عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن خود تو چونکہ مضبوط تھے، خود تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے میں چونکہ بیٹے کی ضرورت تھی، قربانی تو اس کی دینی تھی، تو سوچا کہ چلو اس کی رائے بھی لے لوں کہ یہ کیا کہتا ہے، تو فوراً بیٹے کے سامنے خواب بیان کی، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں رات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ جیسے باپ ویسا بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ بیٹے نے جیسے ہی خواب کو سنا فوراً کہا فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے اس حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ ہے اصل قربانی کی حقیقت، حکم ملا پورا کرنا کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ہی علم میں آیا کہ میرے والد محترم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ میں تیار ہوں، آپ اپنا حکم پورا کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اب قرآن پاک کی آیات کے اندر عجیب فلسفہ ہے، عجیب باتیں، تفسیروں میں اور واقعات میں بے شمار باتیں ہیں اس کے اندر، کہ جب قربانی کے لیے جا رہے تھے پھر کیا کیا، پھر قربانی کے لیے جب لٹایا تو کیا کیا، پھر قربانی کے لیے جاتے ہوئے جو واقعات ہوئے وہ کیا ہوئے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فلسفہ قربانی ہے کیا؟ فلسفہ قربانی ہے اپنی انا کو ختم کر دینا، اپنی میں کو توڑ دینا، یہ ہے اصل قربانی۔ اب اگر ایک شخص کوئی 1 لاکھ کا جانور لائے یا 5 لاکھ کا لائے یا 10 لاکھ کا لائے یا 50 لاکھ کا لائے، جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
لیکن اس کے اندر انا ختم نہیں ہو رہی، وہ موجود ہے، اس کے اندر وہ بڑھائی نہیں جا رہی، اور قربانی کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا، وہ کیا ہے؟ تقرب اللہ۔ تو چھوٹی قربانی ہو یا بڑی ہو، چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو، 1 لاکھ کا ہو یا لاکھوں کا ہو، تو کسی صورت میں بھی اس کو قربانی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اصل اس قربانی کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ہم قربانی کے لیے جو بھی قربان کریں گے حکم کے مطابق انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں 100% ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ اتباع۔ کیا ہے؟ اتباع۔ اب ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی کمائی حرام ہے، تو ایک حکم توڑ کر دوسرا حکم پورا کرنا چاہ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں میں تو مخلص ہوں اپنی قربانی کرنے میں۔ نہیں، اگر مخلص ہے تو توبہ کی ہے تب تو صحیح ہے، اگر توبہ نہیں کی حرام سے، حرام آمدنی سے، حرام کام سے توبہ نہیں کی، تو اس وقت اگلا حکم پورا کرنے میں مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ایک حکم توڑ کر دوسرے حکم کو پورا کرے گا تو اس میں اخلاص کہاں سے آ گیا؟ اگر اخلاص ہوتا تو وہ پہلے والے حکم کو بھی پورا کرتا، اس سے بھی توبہ طائب ہوتا، نافرمانی سے بھی بچتا، اور پھر حکم پورا کرتے ہوئے جو کام کیے جا رہے ہیں، قربانی کا جانور لینے جا رہے ہیں نماز چھوڑ کر، قربانی کے لیے منڈی میں گھوم رہے ہیں، نماز کے لیے وہاں مصلی موجود ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں گاڑی چلانے کا انداز ایسا ہے کہ 10 کو تکلیف ہو رہی ہے، پارکنگ کرنے کا انداز ایسا ہے کہ 10 کی گاڑیاں بند کر دی ہیں، یعنی سارے وہ کام اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں جو اللہ کے ناراضگی والے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو، احکامات کو توڑ رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو دعوے میں جھوٹا ہے، دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اصل تو میں کو توڑنا ہے، اور میں توڑنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے لگ جائیں، صبر کرنے لگ جائیں۔ قربانی کا پیغام صبر ہے، ہمارے اندر صبر آ جائے۔ آج ہم اپنا حق طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے تو ہم مانگ رہے ہیں، حالانکہ دین یہ ہے، اتباع یہ ہے، صبر یہ ہے، اپنے حق کی طرف دھیان نہ دو، وہ نہ مانگو، دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرو۔ اس لیے کہ جو انسان دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کے حق کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ غیب سے اس کے حق کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جو حقدار ہیں، جن پر حق بنتے ہیں، وہ کرے نہ کرے، اللہ اس کے سارے کام پورے کراتے ہیں۔ تو جب ہمارے کام پورے ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو پھر ہمیں مطالبے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ہم اپنے اندر اس بات کو لے کر آئیں، جو اصل فلسفے قربانی ہے، تقرب اللہ ہے، اتباع ہے، اس چیز کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ قربانی چھوٹی سی بھی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، لٹا لیا، ذبح بھی کرنے لگے ہیں، لیکن جیسے ہی چھری چلانے لگے اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ باپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے حکم کی اتباع کر رہا ہے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی، اے ابراہیم آپ کا خواب پورا ہو گیا، آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گرے پہ چھری پھروانا مقصد نہیں تھا، اصل تو سر تسلیم خم کرانا تھا اور اس چیز کا اظہار کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن وہ سارا عمل کرا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے، یا اپنے آپ کو جھکانا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا۔ ہاں، کیا مطلب؟ اللہ کا حکم آ گیا قربانی کرنے کا، اب عقل استعمال ہو رہی ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے یہ سوال بہت کم سننے کو ملتا تھا کہ بھئی قربانی، اتنے زیادہ جانور ذبح کرنا، خون بہانا، گلیوں میں گندگی کر دینا، اگر ہم اس کو چھوڑ کر وہ رقم جو ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دیں، کسی کے ہاں راشن پہنچا دیں، وہ زیادہ ثواب نہیں ہے، اس کو کھانا مل جائے گا۔
کہتے ہیں کہ پہلے یہ سوال بہت کم ملتا تھا، لیکن اب ہر دوسرا بندہ یہ سوال کرتا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین سے دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکولر ذہن کے لوگوں نے ان چیزوں کو ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی اور ان کے نقصانات بیان کرنا شروع کر دیے، اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے قربانی کر کے ایک معاشی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ قربانی کر کے ہم معاشرتی اور معاشی اور معیشتی ہر اعتبار سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم دیکھ لیں، عقل استعمال کریں کہ قربانی ہر سال ہوتی ہے، پھر جانور ہر سال اتنے زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں لیکن گوشتوں کی کمی نہیں ہوتی، جانور کی کمی نہیں ہوتی، اور جو حرام جانور ہیں ان کی کمی اتنی نہیں، وہ ذبح بھی نہیں ہوتے، مرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اگر یہی سوچ، یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے پر بھی سوچتے اور کہتے کہ خواب ہے اور بیٹے کو ذبح کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بیٹے کو ذبح نہیں کرانا چاہتے بلکہ اللہ تو قربانی چاہتے ہیں، تو میں کوئی اور عمل اختیار کر لیتا ہوں، خواب کو پورا کر لوں گا، لہذا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو نہیں سوچا، یہ پیغام دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر اپنی عقل استعمال نہ کرو۔ ہاں حکم نہیں آیا، اپنے ایک ذاتی کام کرنے ہیں، ابھی آپ کو حکم معلوم نہیں ہے، تب تک آپ حکمتیں اگر تلاش کرتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب قرآن کا حدیث کا حکم مل گیا، آپ کا طریقہ مل گیا، اب اس کے بعد پھر حکمتیں مصلحتیں نہیں، بس حکم کی تابع داری کرنی ہے، اس کو اب پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم اگر قربانی نہ کریں باقی کوئی نیکی کے کام کر لیں تو فضیلت بڑھ جائے گی، تو سمجھ لیجئے جمعے کی نماز کے وقت میں ظہر پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہو رہی، فجر کے وقت میں فجر کی نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے سے نماز ادا نہیں ہو رہی، زکوٰۃ کا حکم ویسے ہی پورا کریں گے جیسا حکم ملا ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہر عبادت کے لیے ایک موقع المہر ہے اور ایک وقت ہے، اس کے مطابق جب وہ پورا کیا جائے گا تو ہی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ورنہ اتباع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہم اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کے گھر کے واقعات، آپ کے اصحاب کے واقعات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حسن حسین بیمار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی نے یہ نیت کر لی کہ بچوں کو اگر صحت مل گئی تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی، نظر مانی تھی روزہ رکھنے کی، دونوں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے کے لیے سحری میں کچھ نہیں، پانی اور کھجور سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ دن بھر کچھ محنت ہوئی، کچھ کھانے کو مل گیا، شام کو جب روزہ افطار کرنے بیٹھے تو سائل دروازے پر آ گیا، سارا کھانا اس کو دے دیا، اپنا روزہ پھر پانی سے افطار کر لیا۔ 3 روزے ایسے ہی رکھ لیے، اور ہر وقت افطاری کے وقت سائل آ جاتا، اس کو کھانے کو دے دیا جاتا۔ آج ہم اپنی عقل استعمال کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس کھانے کو ہو، جو کھانے کو ہے وہ بہت سارا ہو، پھر بھی کوئی سائل آ جائے تو ہم وہاں سے اٹھا کر نہیں دیتے بلکہ فریج کا بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، جو کل کا بچا ہوا کھانا ہے وہ ہم دیتے ہیں، تازہ کھانا ہم خود اپنے لیے کھاتے ہیں، اور وہ اپنا وہ کھانا جس سے ان کو روزہ افطار کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہی اٹھا کر سائل کو دے رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ أَنفُسُهُمْ، کہ اگرچہ تم ضرورت مند ہو، اگرچہ تم بھوکے ہو، پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آج ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی دوسرے کی ضرورت کو ہم پورا نہیں کرتے، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم میسج کرتے ہیں بھئی 1 لاکھ کا موبائل ہے، اتنے لاکھ کی گاڑی ہے، اگر یہ سب جو ہے نا قربانی جو ہے وہ کر لیں اور یوں کر لیں اور وہ کر لیں، یعنی قربانی کے فضائل کو دیکھے بغیر، اس کی حکمت کو سمجھے بغیر، قربانی سے صرف روکنے کے لیے باقی ساری مثالیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جتنا مالدار ہے اتنی زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب ہے وہ بھی قربانی کرنے کا اہتمام کرے۔ کیوں کرے؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے
جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو ابھی اس کا جانور کا خون زمین پر گرا نہیں ہوتا، اللہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کیا اس کے بال کے بدلے جتنے اس کے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اتنے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس کی کھال کے بدلے کھال کا گناہ معاف، اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ کا گناہ معاف، اس کی آنکھ کے بدلے آنکھ کا گناہ معاف، اس کے دل کے بدلے دل کا گناہ معاف۔ جانور کے ہر ہر عضو کے بدلے اس قربانی کرنے والے کے ہر ہر عضو کا گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں ایک جانور قربان کرنے کی وجہ سے۔ اب بتلائیے ذرا، ہم خطا کار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں یہ فضیلت دیکھ کر قربانی کرنی چاہیے، بعد میں ہم دیکھیں کہ نصاب ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نے قربانی کرنی ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے۔ دیکھیے گھر میں کھانے کو اتنا نہیں ہوتا، آمدن اچھی نہیں ہوتی، لیکن بیٹی اگر بالغ ہو جائے تو ماں باپ کی پہلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کی شادی کرنا۔ کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی پہلے اپنا کھانا پینا تو دیکھ لو، وہ جب پورا ہوگا تو شادی بھی کر دینا، تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بھئی کیسے کرو گے؟ اللہ پورا کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ پورا کرے گا۔ اور حقیقت ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ انسان صرف ارادہ کر لے اللہ ان کاموں کو پورا کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام بیٹی کی شادی بھی ہے۔ اللہ نے یہ رحمت جن کو عطا کی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے گھر میں رحمت اتاری ہے، اور اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اپنے بچیوں کی ہم دینی تربیت کریں، ہم ان کا ایسا ذہن بنائیں کہ وہ اگلے گھر جائیں تو اس کو جنت بنا دیں، اور وہاں پر دین کے ماحول کو پیدا کر دیں، قرآن پڑھنے والی ہوں، قرآن سمجھنے والی ہوں، دین کی تعلیم دینے والی ہوں، یا کم از کم دین پر عمل تو صحیح طریقے سے کرنے والی ہوں۔ اس طرح تو ہم تیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کا شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی اتنی بڑی عبادت ہے اور اللہ کی نظر میں اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اگر جو شخص بھی اس کی نیت کر لیتا ہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے اللہ ضرور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرتے ہوئے ہم نے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نظریہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کریں گے تو کوئی اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی طرف سے اچھے انداز میں قربانی پیش کریں، اللہ خوش ہو کر ہمیں اس کے بدلے بڑا احسان فرمائیں گے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بغداد کے قریب ایک گاؤں میں ایک بندہ، ایک دیہاتی، اس نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ بادشاہ جو وقت ہے امیر المومنین ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا بادشاہ کے دربار میں نہیں گیا، چلا جاتا ہوں، کچھ تحفہ تحائف بھی بادشاہ کے لیے لے جاؤں گا تو بادشاہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، بادشاہ بڑا آدمی ہے، کچھ وہ بھی عنایت کر دے گا، کچھ ہمارا گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب جانے کا ارادہ کیا تو اب سوچنے لگے کہ لے کر کیا جاؤں، غریب ہوں، کھانے کو تو اپنے بھی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اتنی چیزیں ہمارے پاس نہیں، کوئی مال نہیں ہے، لے کر کیا جاؤں۔ تو میاں بیوی نے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ جو مٹکا ہے ہمارے گھر میں اس کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہمارے گھر کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمارے لیے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ چونکہ بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس مٹکا کہاں ہوگا، یہ تو غریبوں کے پاس ہوتا ہے، لہذا تم یہ مٹکے کے اندر جو ٹھنڈا پانی ہے یہ لے جاؤ، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی بادشاہ کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر مٹکا تو ہوگا نہیں اس کے دربار میں پینے کے لیے، تو یہ تو ہمارے غریبوں کے یہاں ہوتا ہے، لہذا یہ اس کے لیے لے جاؤ۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اور مٹکا اس نے سر پر رکھا، چل پڑا۔ کوئی سواری تو اتنی ہوتی نہیں تھی، پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، اب لمبا سفر تھا، بغداد سے وہ محل کی طرف آتا، ٹائم لگا، وقت لگا، راستے میں ہوا بھی چل رہی ہے، گرد و غبار بھی اڑ رہی ہے، اب اس نے اس کو پانی کے اس کو مٹکے کو بند کیا ہوا ہے، اور ہوا کی وجہ سے ساری گرد و غبار بھی اس پر آتی گئی مٹکے کے اوپر۔ دربار میں پہنچا بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے، بادشاہ اچھا رحم دل آدمی تھا، اس نے بلا لیا، کوئی غریب دور سے آیا ہے ملنے کے لیے۔ تو جب وہ پہنچا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے اپنے گھر کی نعمت ہے ہماری، یہ میں آپ کے لیے ہدیۃً لے کر آیا ہوں، کیونکہ رواج ہے بادشاہوں کے پاس جاؤ تو وہ بھی عنایت کرتے ہیں، اور بادشاہوں کے پاس جاتے ہوئے ادب یہ ہوتا ہے کہ تحفہ لے کر جاؤ، اگر کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا تو اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ بادشاہ کو کمی نہیں ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ تحفہ ہدیہ لے کر جاؤ، تو وہ لے کر چلا گیا۔ اب اللہ کی شان، وہ تو غریب آدمی تھا بیچارہ، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں، پہلی دفعہ آیا تھا، جب مٹکا پیش کیا تو دیکھا اس پر مٹی لگی ہوئی ہے ساری،
دھول مٹی اس پر جمی ہوئی ہے، کئی دن کا سفر کر کے آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کھولو اس کو، اس کے ایک نوکر نے اس کو کھولا تو پانی کافی دن سے بند تھا، تو اس کے اندر بھی عجیب مہک آ گئی، بدبو سی آ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا، لیکن سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ اتنی محبت سے یہ گفٹ اور تحفہ لے کر آیا ہے، تو مجھے تو کوئی کمی ہے نہیں، لیکن اگر میں اس کا تحفہ قبول کر لوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، یہ خوش ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا تم بہت اچھا تحفہ لے کر آئے ہو، اور یہ پانی بھی بہت اچھا اور میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، یہ رکھ دو یہاں پر۔ لے لیا اس سے، اس کا مٹکا خالی کرایا، اور جب وہ جانے لگا تو اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کے اندر اشرفیاں بھر کے دے دو، اس کو پورا مٹکا اشرفیاں بھر کے اس کو دے دیا، اور کہا کہ اس کو یہاں سے چھوڑنے بھی جاؤ اس کے گھر تک، اور نوکر سے کہا کہ جب جاؤ نا تو دریا کے کنارے سے جانا، دریا کے کنارے سے لے کر جانا اس کو۔ اب جب یہ یہاں شاہی محل سے نکلا اور تھوڑے اس راستے کے بعد ہی دریا شروع ہو گیا، وہاں سے لے کر گیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ اس نے دریا دیکھا تھا دیہاتی نے، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دریا ہے، اس کا پانی پیو۔ اس نے پانی پیا، میٹھا، ٹھنڈا یک اور میٹھا پانی دریا کا۔ اس نے کہا یہ دریا کہاں جاتا ہے؟ یہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، بادشاہ یہیں سے تو پانی پیتا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں نے ایک مٹکا پیش کیا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا نعمت پیش کر دی، بادشاہ کے پاس تو اس میٹھے پانی کا دریا موجود ہے، تو میری چیز تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ بڑا نیک ہے، اچھا ہے، میری اس چھوٹی سی لائی ہوئی چیز کی اس نے اتنی قدر کی، حالانکہ اس کے پاس یہ اتنا ٹھنڈے پانی کا دریا موجود تھا۔ بالکل اسی طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کے پاس تو رحمت کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ کو ہمارے جانور کی ضرورت نہیں، ہمارے مال کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے اس بادشاہ نے اس دیہاتی کا مٹکا قبول کر لیا کہ جیسا تیسا بھی ہے، دل سے لے کر آیا ہے، محبت سے لے کر آیا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اشرفیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، بے شمار احسانات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس سال کچھ بھی ہو جائے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کیسے کرنی ہے، کیا احکامات ہیں، کیا فرائض ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں، آنے والے جمعوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو فلسفے قربانی سمجھنے کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب